اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، الحمدللہ آج ہم اس پروگرام کی 179ویں یعنی کہ آخری قسط آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم دعوتی نصب العین کو پھیلانے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز کردہ مہمات کو تکمیل تک پہنچانے میں جس عزم و بصیرت اور حسن کردار کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرّی خدمات انجام دیں، اور جس شان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صف قیادت کے دوسرے اکابر صحابہ نے اپنا بھرپور تعاون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین امیر المؤمنین کو بہم پہنچایا، اس کی مثالیں انسانیت کے پاس کم ہی ہوں گی۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ انسان نے ثابت کر دیا کہ وہ بہترین نمونہ انسانیت ہے، وہ بے لوث کردار رکھتا ہے، وہ ذہانت و بصیرت میں اپنا نمونہ آپ ہے، اور سخت ترین حالات میں اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہونے والا نہیں۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دی ہوئی اس جماعت اور اس کی قیادت نے چند ہی برس میں اسلام کی شعاعیں دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیں، اور اسلامی نظام عدل کا سایہ رحمت جس رفتار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطے ارضی پر پھیلایا تھا، اس میں قطعاً کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ دنیا میں اگر آج ہم مسلمانوں کا وجود ہے تو یہ اس ہستی کی جافشانیوں کی طفیل ہے۔ آج اگر سچائی اور نیکی کا کلمہ ہمارے سینوں میں نور افغن ہے تو یہ اسی مقدس وجود کا فیضان ہے۔ آج اگر زندگی کی صلاح و فلاح کے لیے ایک اصولی ضابطہ انسانیت کے سامنے، ایک ضابطہ انسانیت کے سامنے موجود ہے تو یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا ثمرہ ہے۔ آج اگر زندگی کا ایک بہترین نمونہ و معیار ہماری نگاہوں کے سامنے پرتو انداز ہے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا پیش کردہ ہے۔ آج اگر ہمارے سینوں میں اسلام کے احیاء کے ولولے کروٹ لے سکتے ہیں تو اسی محبوب شخصیت کی قربانیوں کی جذبہ انگیز یاد ہی سے لے سکتے ہیں۔ آج اگر ہم اسلامی انقلاب برپا کرنے کا انداز و اسلوب سیکھ سکتے ہیں تو اسی خدائی رہنما کی کشمکش کی روداد ہی سے سیکھ سکتے ہیں۔ آج اگر ابنائے آدم کو حقیقت کی شعور افزا کرنیں، اخلاق کی لازوال قدریں اور زندگی کی فلاح کے اٹل اصول ہاتھ آ سکتے ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہی سے ہاتھ آ سکتے ہیں۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا داعی اور معلم اور مربی اور قائد اگر نہ مبعوث ہوا ہوتا تو کبھی وہ کار عظیم اس دور ظلمت و جہل میں سر انجام نہ پا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سارے انقلاب کی روح تھے۔ ہمارے لیے اور تمام انسانوں کے لیے محسن انسانیت نے اپنے آپ کو جن زہرہ گداز مخالفتوں کے سامنے کھڑا کیا، باطل کے خلاف کشمکش کرتے ہوئے جان جوکھوں کی جو مراحل طے کیے اور کوئی قیمت اصول کیے بغیر اپنا سب کچھ جس طرح اسلامی نظام کی اقامت میں لگا دیا، اور پھر ایک دور تاریخ پیدا کیا، ایک پاکیزہ تمدن کو وجود دیا، ایک عظیم الشان امت برپا کی، افکار و علوم کی نئی دنیایں پیدا کر دی، اس کارنامے کے لیے ہمارا رونگٹا اپنے اور انسانیت کے محسن اعظم کا ممنون ہے۔ ہمارے بس میں نہیں کہ اس جذبہ ممنونیت کے مطابق اتنے بڑے احسان کا کسی ادنا درجے میں بھی کوئی بدلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کر سکے۔ اس لیے اے خداوند برتر، ہم عاجز بندے تجھی سے یہ درخواست کرتے ہیں تو ہمارے جذبہ امتنان کو قبول فرما کر اپنے خزانے رحمت سے ہمارا بدلہ ادا فرما۔ حضور کی روح پر
پر رحمتیں نازل فرما، برکات بھیج، سلامتی کی پھوارے برسا، درجات و مراتب کو بلند فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پیغام اور تحریک کو پھر عروج دے، اسے توسیع عطا فرما، اور اپنے زیادہ سے زیادہ بندوں کو اسلامی نظام کی سائے رحمت سے بہرہ مند کر۔ تجھی سے درخواست بھی ہے کہ ہم کو اور ایک مسلم بندے کو اس سعادت کی توفیق دے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مقدس امانت کے سچے امانت دار بنے، اسے بنی نوع انسانی تک پہنچائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری کردہ تحریک حق کو پھر ایک زندہ حقیقت بنائے، اور تن من دھن صرف کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ نظام عدل کو زمین پر استوار کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل میں حصہ لینا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممنونیت کا بہترین اظہار ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین گرامی، آخر میں سیدھی بات چینل اپنے تمام ناظرین کا، بالخصوص یہ دنیا جب الگ الگ طرح کی چیزوں کو سننے کے پیچھے بھاگتی ہے، خبروں کو دیکھنے کے لیے ایک لمبی تعداد ہوتی ہے، کرائم اور جرائم کو دیکھنے کے لیے ایک لمبی تعداد ہوتی ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں خبریں دیکھنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنے میں ان کی تعداد کم پڑ جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس نے پہلے دن سے اب تک سیرت کے ہمارے اس پروگرام کو ذکر میرے حبیب کا جو نام ہے انہوں نے سنا، وہ واقعی میں اللہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ سے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت اور الفت رکھتے ہیں، اس کی تازہ مثال ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ ایپیسوڈ کو توجہ سے آپ لوگوں نے سنا، سیرت رسول کی سماعت کی، سعادت مندی حاصل کی، یہ تمام لوگوں کی ذمہ نہیں آتی، یہ تمام لوگوں کے مقدر میں یہ بات نہیں آتی۔ اس کو لکھنا، اس کو بولنا، اس کو سننا، یہ بھی جو ہے شیطان کے ہر جو ہے حربے سے ٹکر لیتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی بڑی بات ہوتی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اب اسی جتنی چیزوں کو آپ نے سنا اس کو کتابی شکل میں ہم عوام کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر کام چل رہا ہے۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، جس طرح ہم لوگوں نے، بلکہ پوری ٹیم نے اس میں جس طرح سے کام کی ہے، اس میں ایڈٹ کرنے والوں کو بھی، لکھنے والوں کو بھی، پروف کرنے والوں کو بھی، اس میں جس طرح سے پہلے دن سے اب تک جس طرح سے بھی پیش کرنے کی کوشش کی، اور کوشش کی کہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے کبھی کسی طرح سے اپنی من گھڑت کہانی اس میں بیچ میں نہ لائی جائے، کوئی ایسی بات نہ لائی جائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا سیرت کی کتابوں سے کسی بھی طرح سے جس کا کوئی تذکرہ نہ ہوا ہو۔ اس لیے پوری کوششوں کے ساتھ، حوالہ جات کے ساتھ، کئی کتابوں کے مطالعے کے بعد ان تمام چیزوں کو جوڑ کر کے اور حرف حرف کو جانچ کر کے، تلفظ کو لا کر کے پوری طرح سے خوش اسلوبی کے ساتھ خوبصورت بنا کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے میں جتنے بھی لوگوں نے اس میں جو ہے کوششیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کو بھی قبول فرمائے، جنہوں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا اس کے بھی اخلاص کو قبول فرمائے، اس میں ہونے والی چھوٹی موٹی غلطیاں جو جان بوجھ کر کی ہوئی وہ بھول کر کی، ان تمام چیزوں کو معاف فرمائے، اس لیے کہ جو یہ آپ کے سامنے آخری ایپیسوڈ تھا۔ اب جو سیرت کے ساتھ ہماری آپ لوگوں کے سامنے حاضری ہوگی وہ کتابی شکل میں ہوگی، جو ہم نے آپ لوگوں کو سامنے رکھا ہے۔ یہ بیان کرنے کا انداز تھا، لکھنے کا انداز کچھ الگ ہوتا ہے، اسی انداز کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ان تمام خلاصے کو جو مختلف کتابوں سے ہم نے جو ہے حاصل کیا، کہیں پر جو ہے سیرت کی کتابوں میں جیسے تھا اسی طرح جو ہے تحریر کر کے ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، ان تمام چیزوں کے اعتراف کے ساتھ، حوالہ جات کے ساتھ، کتابوں کے جو ہے تذکرے کے ساتھ، اور جنہوں نے اس میں محنتی کی ہے ان کے نام کے ساتھ، اسماء گرامی کے ساتھ کتاب کی شکل میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوگی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی اشاعت میں بھی آسانیاں پیدا فرمائے اور تمام طرح کی مشکلوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس پوری ٹیم کو قبول فرمائے جنہوں نے جس انداز میں بھی رتھی بھی، تھوڑا بھی، ایک منٹ بھی، ایک سیکنڈ بھی اس میں جس نے بھی وقت دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز تمناؤں کو پوری فرمائے۔ اور ناظرین جنہوں نے محبت سے سنا، محبت سے دیکھا، اور جب اس کو سنتے ہوئے درود پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے اندر جو ہے الگ انداز میں پیدا کرنے کی کوشش کی، اور عشق رسول کو جو ہے بار بار اس میں ضربے لگا کر کے اس کے اندر ایک اپنائیت لانے کی کوشش کی، اس کے اندر جان بھرنے کی کوشش کی، ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ سے بس یہی درخواست ہے کہ جس طرح یہاں ہمیں محبت کے ساتھ سیرت پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے سامنے چھوٹی موٹی کوشش کے ساتھ لانے کی کوشش کی، اسی طرح جو ہے قیامت کے روز بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شفاعت کر رہے ہوگی، ہم تمام لوگوں کا نام شامل ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔